کسی کو اپنا بنانا پھر چھوڑ جانا، یہ رسم محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو خواب دکھانا پھر ان خوابوں کی تعبیر بدل دینا، یہ محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو موت سے بچا کر پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ احساس محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو اپنی ہوس کی لذت کے لیے استعمال کرنا، اس سے کھیلنا، جی بھر کر کھیلنا، پھر سرے محفل دھتکار دینا، یہ رسم حیوانیت ہے۔ کسی کو محبت میں لا کر رلانا، جذبات سے کھیل کر پیروں تلے کچل دینا، یہ محبت نہیں ہوتی۔ ناظرین، آج کی جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ میری ایک سہیلی نے مجھے بھیجی ہے، جو کہ سچی کہانی ہے۔ چلیں سنتے ہیں اس کی کہانی۔ پاپا مجھے کالج جانے دے، میری سب فرینڈز کالج جا رہی ہیں، مجھے بھی کالج جانے دیں آپ پلیز۔ وہ سید زادی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی امارہ پاپا سے ضد لگائے بیٹھی تھی کہ پاپا جانے دینا کالج مجھے۔ پاپا نے پیار سے سمجھایا، بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے سے، مجھے تم پہ کوئی شک نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ میری بچی، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن میں اتنا مضبوط نہیں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں۔ امارہ اداسی میں بولی، بالپا آپ یقین کریں، آپ کی امارہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ ماں پاس بیٹھی تھی، امارہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ سید زادی ہے اور سید زادی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ماں نے بابا سے کہا، مان جائیں، جانے دے کالج، بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، آج کل ان پڑھ کی کیا زندگی ہے بھلا، یہ پڑھ لکھ کر کم از کم اچھے برے کا لحاظ تو جان پائے گی۔ باپ نے چھوٹی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، پھر امارہ سے کہا، بیٹی تمہاری چھوٹی بہن بھی کل کو کالج پڑھنا چاہے گی تو پھر ٹھیک ہے، تم ثابت کرنا کہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھو گی زمانے کی فریب کاروں سے، زمانے کی بری نگاہوں سے۔ امارہ نے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان آپ امارہ کا مان نہیں توڑیں گے تو امارہ آپ کا مان نہیں توڑے گی، یقین رکھیں مجھ پہ۔ جس کالج میں میری سہیلیاں ہیں، مجھے اسی میں ہی کالج میں داخلہ دلوا دے۔ سب بہت خوش تھے، جیسے اڑان کے لیے پڑھ نکل آئے ہوں۔ پڑھنا چاہتی تھی، خواب تھا پڑھنا لکھنا، اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک دوست بولی، امارہ ہم کو تو لگا تھا تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کالج آنے کے لیے۔ امارہ مسکرانے لگی، یار ہم سید لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ہم لڑکیوں کو جو اتنی آزادی نہیں دیتے۔ جانتی ہو میرے بابا کے ساتھ میرے چاچو لوگوں نے بہت جھگڑا کیا ہے میرے کالج آنے پہ۔ وہ بابا سے کہہ رہے تھے، امارہ کو پڑھانا ہے تو کسی مدرسے میں پڑھائیں، لیکن میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے ہر حال میں۔ امارہ کی چمکتی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا۔ سب فرینڈز بنا نقاب کی کالج آتی تھیں، لیکن امارہ کلاس روم ہو یا کالج کی کینٹین، وہ چہرہ ڈھانپے نقاب میں ہوتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ سب دوست کہتی تھی، امارہ یہاں سب لڑکیاں ہیں، پھر تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ امارہ کہتی، یہاں مرد چیٹس بھی تو ہے نا، میں ان سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوست مذاق اڑانے لگی، یار امارہ اب تم اتنی بھی نہ بنو کہ سر سے پردہ کرو، وہ ہماری ٹیچرز ہیں، انہوں نے کھا نہیں لیا نا تم کو۔ لیکن امارہ کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہا کرتی تھی، میں کسی سید زادے کی امانت ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی مجھے سید زادے کے سوا کوئی اور دیکھے۔ سب دو اسکول سے ایک ساتھ تھیں، پاپا چھوڑنے آتے تھے اس کالج اور لینے بھی پاپا ہی آتے تھے۔ امارہ بہت شرارتی سی تھی، گھر میں تو وہ ہر کسی کے ساتھ شرارت کرتی، کبھی بہنوں کو ستاتی، کبھی بھائی سے جھگڑتی، لاڈلی سی تھی بہت، ہر خواہش ہر بات منوا لیتی تھی اپنی، چاہے رو کر یا ضد کر کے۔ آج کلاس میں نئے سر آئے تھے، چہرے سے بہت خوبصورت، نیلی سی آنکھیں، ہلکے گھنگریالے بال، گندمی رنگت، دیکھنے والے کی آنکھیں دیوانگی میں چھونے لگتی تھیں۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، عمر کوئی 30 سال ہوگی، لیکن جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ 20 سال کے لگتے تھے۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، اسلام کیا، سب اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ میرا نام فرحان عباس ہے، میں آپ لوگوں کا نیا سائنس ٹیچر ہوں، آج کے بعد آپ کو سائنسز میں ہی پڑھایا کروں گا۔ اس کا مسکرا کر جواب دینا، مسکرا کر بات کرنا، بات کرتے کرتے آنکھوں میں دیکھنا، سر فرحان کوئی دوسرے دنیا سے آئے خوبصورت شہزادے سے لگتے تھے۔ فرحان سر سب کی طرف دیکھ کر بات کرتے تھے، لیکن جب نظر امارہ پہ پڑی تو حیران تھے، امارہ آپ کلاس روم میں بھی نقاب پہنے ہوئے ہیں، بھلا ایسے کیوں؟ امارہ دھیمے سے بولی، سر میں پردہ کرتی۔ سر فرحان مسکرانے لگے، بھئی آپ لڑکیوں سے پردہ کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں آپ سے پردہ کرتی ہوں۔ تو سر فرحان مسکرانے لگے، ماشاءاللہ بہت باحیا لگتی ہیں مجھے۔ امارہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، کچھ پل آنکھوں میں دیکھا، امارہ نے آنکھیں جھکا لی، امارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے امارہ کی آنکھوں میں کہیں کھو سے جاتے تھے تو دونوں ہم عمر، بس کچھ ہی 1-2 سال کا فرق ہوگا۔
امارا اپنی دوستوں سے کہنے لگی، یار سر فرحان بہت ہی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ دوست کہنے لگی، تم کو بس ایسا لگتا ہے، سر سب کی طرف ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ امارا کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، بڑی پلکوں میں عجیب سی چمک تھی، کوئی بھی امارا کی آنکھوں میں ڈوب سکتا تھا۔ غزل آنکھوں میں عجیب کشش۔ امارا کالج آتی تو سر فرحان گڈ مارننگ ضرور بولتے تھے۔ سر فرحان کی ادا میں ایک دیوانگی تھی جو سب کو دکھائی تو دیتی تھی، لیکن کوئی اس دیوانگی تک نہ پہنچ سکا تھا۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کھو جا کے امارا کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے۔ امارا زیادہ دیر نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ فرحان شاید آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا یا امارا کو دیکھنے کی طرف تھی۔ سر فرحان نے بہت کوشش کی تھی کہ کہیں ایک بار امارا اپنا چہرہ دکھائے، لیکن ایسا موقع کبھی نہ آیا۔ 1 سال گزر گیا تھا، سر فرحان پڑھا رہے تھے ان کو، امتحانات ہوئے، آج رزلٹ کا دن تھا، کالج میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی، سب سٹوڈنٹس آج میک اپ کر کے تیار ہو کر گئی تھیں۔ امارا جلدی سے تیار ہو کر آنکھوں میں کاجل لگا کر آج نیلے رنگ کا حجاب کیا کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج پہنچی، سر فرحان معمول کے مطابق سامنے کھڑے تھے۔ امارا کو دیکھا اور دل پہ ہاتھ رکھا، امارا کے پاس آئے۔ امارا، آج تو بنا حجاب کے آ جاتی آپ۔ امارا بولی، سر آپ میرے حجاب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا بار بار ایک ہی بات کرنا۔ فرحان خاموش ہو گئے۔ رزلٹ سمایا گیا، امارا دوسری پوزیشن پہ آئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ سر فرحان نے ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے، مبارک ہو امارا۔ امارا نے ہاتھ کی طرف دیکھا، سر خیر مبارک، سوری میں ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ فرحان امارا کی ان اداؤں پہ مر مٹا تھا۔ ایک طرف دیکھا وہ بنا حجاب بنا دوپٹے کی لڑکیوں کو، پھر امارا کی اس معصوم اور پردہ داری پہ قربان ہو گیا۔ فرحان دل ہی دل میں امارا سے محبت کرنے لگا۔ کہنے کو یہ غلط تھا، نگاہ زمانہ میں یہ گناہ تھا کہ ایک ٹیچر سٹوڈنٹ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، لیکن تقدیر کے کھیل سے کون واقف ہے بھلا؟ کون جانتا ہے قسمت کب کہاں کیسے ملا دے؟ ہم اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں، صرف منزل خدا لکھتا ہے۔ ہم صرف راستے پہ چلتے ہیں، منزل تک کے جانا قسمت کی بات ہوتی ہے۔ فرحان امارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ امارا کی وہ کھٹی میٹھی سی باتیں، امارا کی آنکھیں جو خاموش رہ کر بھی قیامت ٹھا رہی تھیں۔ فرحان امارا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن امارا کی دوست سے بات کی، امارا کے بارے میں پوچھا۔ دوست پہلے تو حیران نہیں، پھر بتانے لگی، سر امارا سیدزادی ہے، وہ ایسے کاموں سے بہت دور ہے، وہ کبھی بھی یہ پیار محبت والے چکر میں نہیں آئے گی۔ سر فرحان سمجھ گئے تھے اتنی باحال لڑکی کبھی میری محبت کو قبول نہیں کرے گی، لیکن آخر معاملہ دل کا تھا۔ دماغ کہتا تھا دور رہو امارا سے، مگر دل کہتا تھا قدموں میں فنا ہو جاؤ۔ امارا سمجھ رہی تھی فرحان سر اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن ہمت کر کے فرحان سر سے کہنے لگی، سر پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میری دوست نمرا نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ سر اچھا ہوگا آپ اس بات کو یہی ختم کر دیں پلیز، میرا فیوچر میری عزت خراب نہ کریں۔ سر فرحان خاموش، دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں اور اپنے بابا کا مان ہوں۔ اتنا کہہ کر جانے لگی کہ سر فرحان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ زوردار تھپڑ دے مارا امارا نے۔ امارا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سر میں آپ کی کمپلین کروں گی، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ فرحان سر بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانپتی آواز میں بولے، امارا میری محبت پاک ہے، میں تم کو چاہنے لگا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ امارا میری جان بھی نکل جائے گی تو میں تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ امارا غصے میں تھی، اوقات میں رہیں سر۔ فرحان نے غصے میں کہا، آپ کو میرا چھونا اچھا نہیں لگا؟ میں خود کو اس کی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سر فرحان چلے گئے۔ امارا ڈر گئی تھی، وہ پاپا کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ دوسرے دن کالج آئی، سر فرحان ہاتھ پہ پٹی باندھے کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، پڑھانے لگے۔ امارا دیکھ رہی تھی سر نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے، کل کہہ رہے تھے جس ہاتھ سے آپ کو چھوا ہے سزا دوں گا خود کو۔ امارا کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا، سر نے اپنے ساتھ ایسا کیا کیا ہوگا؟ کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔ سر فرحان رجسٹر پہ کچھ لکھنے لگے، امارا پاس آئی، سر ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ فرحان سر مسکرانے لگے، آپ کو چھونے کی سزا دی ہے خود کو، اپنا ہاتھ ہی جلا ڈالا۔ امارا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سر نہ کریں ایسا، رک جائیں، نہ کریں مجبور مجھے، میں نہیں کرنا چاہتی محبت۔ فرحان نے امارا کی آنکھوں میں دیکھا، سر میں ہی کیوں؟ فرحان محبت بھرے انداز میں بولا، کیونکہ دل نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اور جس کو دل تسلیم کر لے پھر جا تو نکل سکتی ہے، لیکن اس کے بنا جینا ممکن نہیں رہتا۔ امارا گھر آئی، ساری رات نہ سو سکی، سر فرحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل جوان تھا، کچھ زنجیروں کو محبت خود توڑ دیتی ہے۔ امارا نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو سوچنے لگی تھی اور کہیں نہ کہیں چاہنے بھی لگی تھی۔ فرحان کی بے پناہ محبت امارا کو اپنے قریب لا رہی تھی۔ امارا نے خط پہ لکھا،
سر میں کل رات سو نہیں سکی، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر کوئی طاقت مجھے آپ کی یاد سے نکلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ فرحان سر یہ میرا فون نمبر ہے۔ امارا نہ چاہتے ہوئے فرحان کے سامنے ہار گئی تھی۔ فرحان اچھا نیک لڑکا تھا۔ امارا محبت میں بالکل پگھل چکی تھی، اور کہتے ہیں محبت میں اپنا وجود سب بھول جاتا ہے، اور انسان اپنا وجود بھول جائے تو سمجھ لینا محبت سچی ہے۔ امارا سو رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا، امارا بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ امارا سمجھ گئی تھی سر فرحان کا میسج ہے، جلدی سے ریپلائی کیا، سر سو جائیں، ٹائم دیکھیں 1 بج رہا ہے۔ فرحان پیار سے، نیند نہیں آ رہی نا؟ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ڈوب جاتا ہوں۔ امارا تم کتنی پیاری ہو۔ امارا مسکرانے لگی، یہ کیسا سوال ہے بھلا؟ آپ نے مجھے دیکھا کب ہے؟ فرحان کہنے لگا، امارا میری محبت بھی تو دیکھ لو نا، بنا دیکھے تم کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ ساری رات بات کرتے رہے۔ صبح کالج آئے، آنکھیں نیند سے سوکھ تیں، محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی عادت ہوتے ہوتے ایک دوسرے کی سانس بن گئے۔ وہ سید زادی جو محبت کے نام سے بھاگتی تھی، وہ محبت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحان، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ فرحان غصے سے بولا، امارا چھوڑنا ہوتا تو پیار ہی کیوں کرتا، تم کو جنت تک ساتھ دے کر جاؤں گا۔ امارا دھیمے سے بولی، فرحان مجھے آج کل کی محبت سے ڈر لگتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں پھر پھینک جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ فرحان اداسی میں بولا، نہیں میری جان، نہیں میری جان، تمہارا فرحان کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ امارا محبت بھرے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے آپ پہ فرحان، آپ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ امارا سب سے چھپ کر محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آج کل لی جائی حجاب میں تھی، کینٹین میں آئی، فرحان پاس آیا، اور امارا بات سنو، کلاس روم میں کوئی نہیں تھا، امارا مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ امارا مسکرانے لگی، فرحان بس کرے، کوئی نہیں دیکھنا، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ فرحان نے ہاتھ پکڑا، امارا ضد نہ کرو میری جان، اتارو نہ نقاب۔ امارا تنگ کر رہی تھی فرحان کو، پھر نقاب اتارا۔ پہلی بار فرحان دیکھ رہا تھا امارا کا چہرہ، پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ امارا بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لکھتے ہوئے قلم بھی اس کی عاشق ہو جائے، اس کے قدموں میں سجدہ کر دے۔ فرحان نے دل پہ ہاتھ رکھا، میری جان آئی لو یو۔ امارا نے آئی لو یو ٹو بولا، بس دیکھ لیا، آ گیا سکون۔ فرحان بہت خوش تھا۔ امارا، فرحان آپ کے بنا اب نہیں جی سکے گا۔ محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ فرحان شادی کے بعد ہم عمرہ کرنے چلیں گے، میرا خواب ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی امارا فرحان کو، فرحان کی ہر بات کو سرخم تسلیم کر رہی تھی۔ فرحان کے ساتھ ہنسی فرحان کے جینے لگی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، امارا کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکے کو قبول کر لیں گے؟ امارا مسکرانے لگی، میری جان گھر والے نہ بھی کریں تو میں کروں گی، میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان، تم جیسا چاہو گے میں کروں گی، بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ فرحان امارا کے دامن میں اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، امارا سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ امارا بھی اس کے باتوں پہ سر جھکاتی رہی، سب سے چھپ کر وہ سنی سے شیعہ بھی ہو گئی، فرحان کے لیے شیعہ ہو گئی۔ فرحان میری جان، اب تم کو میں قبول ہوں نا؟ فرحان نے جسم کو بھی پاک نہ رہنے دیا تھا امارا کا۔ امارا نے کالج جا کر کہا، فرحان اب میں پڑھنا نہیں چاہتی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے مما پاپا کو بھیجے میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا میری جان، فکر نہ کرو۔ کچھ دن گزر گئے، کالج میں چھٹیاں تھی، امارا سو رہی تھی، ایک میسج آیا، امارا مجھے معاف کرنا، میری ماں کی وفات ہو گئی ہے اور مرتے ہوئے وصیت ان کی تھی کہ میں لندن میں اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کروں، میں اپنی ماں کا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، میں اب کالج نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسج پڑھ کر امارا کو لگا کہ فرحان مذاق کر رہا ہے، تو اس نے ریپلائی کر دیا، ٹھیک ہے معاف کر دوں گی، کہ وہ سو گئی۔ صبح اٹھی، دیکھا میسج ابھی تک نہیں پڑھا تھا فرحان نے۔ امارا پریشان ہو گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا، مگر نمبر تو بند تھا۔ فرحان کہاں ہو تم؟ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آواز دیتی۔ 2 دن 4 دن فرحان کا نمبر بند تھا، کالنگ کرتی رہی، نمبر بند تھا۔ کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہوئی، کالج گئی، فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا، پتہ چلا سر فرحان نے لندن اپنی کزن سے شادی کر لی ہے، وہ لندن چلے گئے تھے۔ امارا نے اپنا نقاب اتار دیا، آج سب امارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوست پہلی بار جو امارا نے نقاب اتارا تھا، خاموش ہو چکی تھی، گھر گئی، کمرے میں لائٹیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان، محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو، فرحان کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا، اتنا پاس لا کر چھوڑ گئے ہو۔ کوئی آنسو نہ بہاتی تھی، بالکل خاموش ہو گئی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا، میرا دامن داغدار کر دیا فرحان تم نے۔ ماں باپ پریشان ہونے لگے، آخر ہوا کیا ہے امارا کو؟ ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن امارا خاموش، بس نظریں جھکائے، ماں سینے سے لگا کر رونے لگی، میری بچی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟
کون سا درد دل میں لگائے بیٹھی ہے؟ مبارک کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی وقت گزاری کی سزا بھگت رہی تھی۔ کسی نے محبت کے نام پہ اس کا استعمال کیا، کسی نے خواب دکھا کر جسم نوش لیا، کسی مرد نے قسم کھا کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوس کے لیے باپردہ حور کو داغدار کیا۔ امارا خاموش تھی، سانس رکنے لگی۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، سوری شی از نو مور، یہ مر چکی ہے۔ ہمارا کی آنکھیں کھلی تھی، ایک آنسو آنکھ سے مر کر بھی جھلکا تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے محبت کے نام پہ تھام کر چھوڑنے والوں، کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں، جذبات سے کھیلنے والوں، کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو۔ جانتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کی بے وفائی پہ، وہ چاہے محبت میں کی جائے یہ نکاح کر کے طلاق دے کر۔ اگر کوئی مرد میری تحریر پڑھ رہا ہے اور وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، خدا کا واسطہ ہے، کسی لڑکی کو اپنی ہوس کی درندگی کے بعد چھوڑ جانا ہو تو یاد رکھنا آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے، تم کسی کی قاتل بن کر جی سکو گے یا یہ بھول جانا، یا محبت کر کر چھوڑ دینا، محبت میں بے وفائی کرنا۔ کوئی ہمارا آپ کی محبت پہ اعتبار کر لے تو اس کا مطلب وہ بدچلن نہیں، بلکہ وہ تم کو وفادار انسان سمجھتی تھی۔ تم جسم سے کھیل کر راہ بدل جاؤ تو بدچلن کوئی اور لڑکی نہیں، بدبخت تم درندے ہو۔ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو رک جاؤ، سچ بتا کر درندہ بننے سے کسی کو موت سے بچا لو۔ تمہاری بدگزاری پہ تم کیا جانو، کوئی زندگی بھر اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر رویا کرتا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔